ایک چیز میرے سے رہ گئی، وہ میں چلیں آگے جا کے جو انہوں نے ایڈمیشن کیا ہے کہ ٹیپس کے بارے میں، لیکن میں شروع کرتا ہوں جو انہوں نے 2 چینلز کا ذکر کیا. دیکھیں، جب آپ کوئی بھی خبر ہوگی، ٹھیک یا غلط، لیننگ بائسز سب کی ہوں گی بھی، سب کی ہیں بھی، اور یہ ساری سکرینز پر نظر بھی آتی ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک آڈیو آ جائے اور اس کے اوپر کوئی ذکر نہ ہو، کوئی چینل نہ دیکھے کہ کہیں یہ کٹی پھٹی تو نہیں ہے، کہیں سے جملے نکال کے جوڑے تو نہیں گئے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کی اگر آپ نے پریس ٹاک پوری سنی ہے تو اس پوری پریس ٹاک میں یا پچھلے 3 سے 4 دن میں ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ چینل کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پیناما لیکس آئی تو 500 سے زائد ٹاک شوز جو ہوئے پہلے صرف 6 مہینے میں، اور اس کے اندر بھی جس قسم کی گفتگو ہوئی، اور پھر نیب کے اندر، مطلب میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کون سے چینل کو کیا کرنا چاہیے اور کون آپ یہ کہہ رہے ہیں کس کو کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں میں آ رہی وہ جس کو I'm sure کسی کو کہتے بھی ہوں گے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے، اور آپ نے بعد میں پریس کانفرنس سنی ہوگی. فواد چودھری صاحب کو تو دیکھیں، فواد چودھری صاحب نے وہ کہنا ہے، پریس کانفرنس ثاقب نثار کی ہے. کیا فواد چودھری صاحب ڈکلیئرڈ ثاقب نثار کے فارمر چیف جسٹس کے ترجمان ہیں؟ کیا یہ جو چیف جسٹس صاحب کی جو مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس ٹاک ہے اس میں انہوں نے کسی قسم سے بھی، مطلب وائی گورنمنٹ آفیشل اسپوکس پرسن از ریسپونڈنگ ٹو اے پریس کانفرنس جو مریم نواز کی ثاقب نثار صاحب سے سوالات ہیں؟ مطلب مجھے تو پہلے یہی لاجک سمجھ نہیں آتی. جب وہ نیب کا کوئی کیس ہو، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، شائستہ خان، رانا ثناء اللہ، تو وہ ترجمان جو حکومتی ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کل کیس بن جائے گا، پرسوں کوئی جیل میں چلا جائے گا، آج نیب نے یہ کر دیا، شہزاد اکبر صاحب بیٹھ جاتے ہیں. مطلب نیب ایک طرف اٹانومس ادارہ کہتے ہیں، دوسری طرف اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اسی طرح ثاقب نثار کے سوالات کے جواب وہ فواد چودھری صاحب میں پچھلے 2-3 دن سے یہ سوال تمام وزراء سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا لینا دینا. ایک جج ایک دوسرے جج پہ الزام لگاتا ہے، لیکن اس کے اوپر آ جائیں ذرا. آپ نے بھی میرے سوال کا جواب دیکھیں. یہ تو الزام تو درست نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل سائیڈ سے آئے کہ آپ نے اس آڈیو کو کیوں فورینزک کیا، کیوں آپ نے جوڑ کے، اور وہ کافی، اگر آپ وہ آڈیو سنیں جو سما نے بنائی ہے، وہ بہت سے جملے ریپیٹ جو اس میں ہیں، اور اس میں وہ تقریباً ایک ہی ہیں، ایک ہی ٹون میں. چینل کوئی بھی ہو، اس نے پہلی بات تو ثاقب نثار صاحب سے یہ سوال تھا کہ آپ کی یہ ویڈیو ہے، انہوں نے کہا میری آواز ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے جب وہ توڑ پھوڑ کے الگ چیزیں کی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھیں میرے جملے اٹھا لیے. پھر انہوں نے کہا کہ ویڈیو فیبریکیٹڈ ہے. جس صحافی نے، جس بڑے رسپانسبل صحافی نے اس ویڈیو کو بریک کیا ہے، انہوں نے فورینزک رپورٹ لگا دی کہ یہ فیبریکیٹڈ بھی نہیں ہے اور یہ ایڈیٹڈ بھی نہیں ہے اور یہ بالکل اوریجنل وہ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی چلائے نا ساتھ وہ چینل جو اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، وہ تمام چینل اسی ربط کے ساتھ وہ چیزیں بھی چلائیں. کیونکہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ، دیکھیں آپ یہاں پہ مریم بی ایک سیکنڈ رک جائیں، میری بہن ایک سیکنڈ رک جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اب آپ کی پرابلم آ گئی نا یہاں پر کہ جو آپ کے حق کی خبر دے گا وہ بڑا کریڈیبل صحافی ہے، اور جو توڑ مروڑ کے چلا رہا ہے وہ دوسری طرف ہے. اب آپ سے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا وجہ آپ کی مرضی کی اور آپ کو فائدہ دینے کی ساری خبریں ایک ہی اخبار یا چینل میں، یہ تو کوئی نہیں کہتا. دیکھیں یہ نیوز سورس ہے، نیوز سورس کا کام ہے کہ اب آج آپ نے ایک اور مثال دی مریم نواز شریف صاحبہ نے واٹس ایپ کالز کی. اب کسی نے یہ تھوڑی کہا کہ یار دیکھیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے واٹس ایپ کال ڈھونڈنے کی، اس چینل کی ایک سٹوری ہے، اس نے کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حق میں وہ سٹوری آئے تو آپ اس کو کبھی ہیرے جواہرات کہیں تو آپ کے خلاف سٹوری ہے. دیکھیں جی یہ بڑی توڑ مروڑ کے، isn't that unfair جو آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری بات، میرے خیال ہے میری آواز آپ کو نہیں آ رہی، پوری کھل کے آ رہی ہے. اب آپ میری بات سنیں نا وداؤٹ انٹرپٹنگ می، پھر دین یو کین آنسر می اور یو کین ریسپونڈ ٹو می لیٹر. بات یہ ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. I'm sorry, I have never said that. اور یہ پہلی کوئی چینل پی ایم ایل این کے خلاف یا چینلز پی ایم ایل این کے خلاف رپورٹنگ نہیں کر رہے. ہم 8 سال سے یہی تسلسل دیکھ رہے ہیں، 2015 سے لے کر 2021 تک ایک ہی پیٹرن ہے. آپ نے کبھی ہمیں کہا، مجھے یا ہماری پارٹی کو یہ کہتے سنا کہ یار آپ نے یہ نہیں چلانا؟ ہم معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نہیں ہیں. دیکھیں کسی چینل کا، مریم بی بی میں پھر آپ سے کہوں گا، حامد میر کا شو ختم کرا دیں، اویس احمد نورانی پہ حملہ کرا دیں،
وہ متی اللہ کو اس کے بچی کے یہ تو غلط ہے نا چیزیں, یہ آپ کی باتیں درست ہے, لیکن کسی چینل کا بائیکاٹ کرنا, مریم بی بی, کسی چینل کا بائیکاٹ کرنا اور اس انٹینٹ سے کرنا جو کہ بات اندر ہوئی تھی کہ یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے, ان کے اشتہار بند کریں. PMLN کو آپ کر رہے ہیں کاشف باچی صاحب, میں نہیں کر رہی. ایف آئی آرز نہیں ایئر بائی کے خلاف کرائی گئی تھی ATA کی. PMLN کو آپ کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بڑی ریسپانسبلی نہ ان چینلز کو سنگل آؤٹ کر کے ان کا نام لیا. آئی مسٹ اپریشیٹ ہر, اینڈ دس از واٹ دا میچورٹی. میری بات سنیں, ARY کا نام کب نہیں لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں سر, میں آپ دیکھیں سوال آپ آج کا کر رہے ہیں پریس ٹاک کا, اگر آپ نے پچھلے 8 سال کا کرنا ہے, میں اس سے بھی بڑے آرام سے جواب دے سکتی ہوں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, دے سکتی ہوں. مجھے پتہ ہے دھرنے میں ہماری حکومت میں عمران خان کی خالی کرسیوں سے ان کی شکل پر 24 گھنٹے سکرینز رہتی تھی. اس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے. اس پورے دھرنے میں سول نافرمانی کی تقاریر ہوتی تھی, لائیو چلتی تھی. اس پورے دھرنے میں منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ کے نعرے لگوائے جاتے تھے, لائیو چلتے تھے. کہیں کوئی چینل بند ہوا, کوئی سکرین بند ہوئی؟ مجھے آپ بتائیں. 4 سال منتخب وزیر اعظم کے اوپر اس طرح کی گفتگو ہوئی. مجھے آپ بتائیں کہ کوئی اینکر اپنی سکرین سے غائب ہوا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے وہ سوالات کرنے تو اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس پہ ڈیبیٹ کریں. تو پھر میرا سوال سن لیں, آپ چینل کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اشتہار کیوں بند کرتے ہیں؟ مریم بی بی, آپ اشتہار اس لیے بند کرتے ہیں, بائیکاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چینل گرے, گھٹنوں پہ آئے اور آپ کے پاس آئے. کاشف عباسی صاحب وہ ثاقب نثار سے ہوئے, ان کے جوابات دینے ہیں ثاقب نثار صاحب نے. اور یہ تسلسل ہے, یہ پیٹرن ہے پچھلے 8 سال میں. آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا JIT کس طرح بنی تھی؟ آپ کو نہیں پتا سرینا کے لفافوں میں فیصلوں کے فیصلے آئے؟ آپ کو یہ باتیں نہیں پتا؟ آپ کے اپنے رپورٹرز نے ہائی لائٹ کی یہ تمام چیزیں. یہ تسلسل ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ملک کی تاریخ میں, مریم نواز شریف کا سوال یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں کون سی سپریم کورٹ نے مانیٹر کیا ہے نیب کے ریفرنسز کو؟ یہ سوالوں کے جواب دیں. سوالوں کا جواب یہ دیں کہ عمران خان کو لانا ہے. ملک کی تاریخ میں کسی سپریم کورٹ نے 8 سال بعد بھی کیسز ختم نہیں کیے. اس ملک کی, یہ آپ کی بات 100% آپ کا جواب نہیں بنتا. آپ کی بات 100% درست ہے, میں ایگری کر رہا ہوں. اس ملک کی بہت سی تاریخ ٹھیک کرنے والی ہے. 8 سال بعد کیسز دوبارہ کھولے بھی گئے ہیں, ججز کو فونز بھی گئے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ تاریخ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن ہم وہ میڈیا کے اندر تھوڑا سا چلا گیا. یہ بتائیے عدالتوں میں کیوں نہیں لے کر جا رہے یہ جو شہادتیں آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں, مریم نواز شریف صاحبہ کی ہائی کورٹ کے اندر اس وقت ایک پٹیشن موجود ہے جو کہ ایک سپلیمنٹری پٹیشن دی گئی ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا. ہر چیز, اور شوکت صدیقی کا حلف نامہ بھی اس کے اندر موجود ہے, اور اس کے اندر جو ابھی رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ ہے, اور اس کے بعد یہ جو اب آڈیو آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی, جس کا جواب ثاقب نثار صاحب کو دینا ہے, فواد چودھری صاحب کو نہیں دینا. اور وہ تمام چیزیں ہماری مشاورت اور ہماری اس وقت پوری لیگل ٹیم, یہ چیزیں ایسے ہم نہیں جانے دیں گے. ہم نے نہیں, یہ نواز شریف کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مریم بی بی, یہ سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ میمو گیٹ کو بھی لے کر گئے, آپ RPPs کو لے کر گئے, پٹیشنز PMLN ملٹیپل پٹیشنز لے کر گئی ہے سپریم کورٹ میں. بالکل لے کر گئی. اب یہاں پر آگے آپ کہتے ہیں جی یہ ہم نہیں کریں گے, یہ وہ کریں. جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے وہ ایویڈنس کورٹ میں بالکل جب لیگل ٹیم اس کو فائنلائز کرے گی, ہم لے کر گئے ہیں اور ہم لے کر جائیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کی رائے کا مسئلہ ہے. یہ آفس وزیر اعظم کے اوپر حملے کا مسئلہ ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آڈیو ویڈیو ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو سزا دلانی ہے, الیکشن سے پہلے ان کو جیل میں ڈالنا ہے, ان کی بیل نہیں ہونی جو کہ نہیں بنتی, اور عمران خان کو لانا ہے. یہ ثاقب نثار تو آپ یہ عدالت میں لے کر جا رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں, جس کا جواب آئے گا. مریم بی بی عدالت میں لے کر جا رہے ہیں. یہ عدالت کو بھی آج سوچنا پڑے گا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, ایفیڈیوٹ تو عدالت سارٹ آؤٹ کرے گی خود. ایفیڈیوٹ کا کیس تو رانا شمیم صاحب کا ادھر ہے. اب یہ ویڈیو رہ گئی آ رہی ہے, ابھی تک ویسے کالعدم ہو جانی چاہیے یہ سزائیں, لیکن جو چیز آ رہی ہے وہ انشاءاللہ لیگل ٹیم کی مشاورت کے ساتھ جس فورم پہ جانا پڑا ہم لے کر جائیں گے. اچھا, ایک اور چیز, I'm sure آپ نے اپنی لیگل ٹیم سے اس بارے میں پوچھا ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ میڈیا کے اوپر تنقید کر رہی تھیں نام لیے بغیر, انہوں نے کہا جناب آپ نے 7-8 جملے تو نکال لیے جو ریپیٹ ہوئے ہیں, جو کہ انہوں نے, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ انسان کی زبان کا حصہ ہیبٹ بن سکتے ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ, تکیہ کلام جس کو انہوں نے کہا. ایک کسی لیگل آدمی سے مشورہ کر لیں کہ اگر 10 جملوں میں سے یہ آرگومنٹ ایکچولی لیگل زیادہ بنے گا کہ 10 میں سے اگر 7 کا ثابت ہو جائے, 6 کا ثابت ہوا کہ باہر سے نکالے گئے ہیں,
میں لیگل آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ تو فورینسک ہوگا اور تب پتہ لگے گا, لیکن آپ کو ایم شور کہ آپ کے جو بیوقوف دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان 3 جملوں پہ فوکس کریں, اس بات پہ فوکس کریں کہ اگر 3 یا 4 یا 6 جملے غلط ثابت ہو گئے تو یہ آرگومنٹ, میں صرف لارجر آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ 3 جملے ٹھیک, ان 3 جملوں کا کہیں سے نکال کے لائے ایویڈنس کہ یہ کہاں کہے گئے, کیونکہ اگر 4 غلط ہوں گے تو 10 کے 10 غلط مانے جائیں گے. ویسے تو 6 کے 6 جملے بالکل صحیح ثابت ہو گئے ہیں, جس میں سے 3 جملے جو ہیں اور یہ جو فورینسک رپورٹ ہے ان کی وہ بالکل انہوں نے ساتھ لگائی ہے. تو اگر آپ میں سے کسی نے چیلنج کرنا ہے یا حکومتی ترجمانوں نے چیلنج کرنا ہے تو لے جائیں. ہمارے مطابق اور جو فورینسک رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ 6 کے 6 جملے صحیح ہیں. دیکھیں میں تو اسی لیے کہا کہ میں نہ فورینسک, میں آئی ایم ناٹ اے فورینسک ایکسپرٹ, فورینسک ہوگا تو پتہ چلے گا, لیکن میں کہا یہ آرگومنٹ غلط ہے, یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ 6 جملے چھوڑیں 3 کے اوپر فوکس کریں, یہ آرگومنٹ غلط ہے. مریم نواز شریف صاحب کا کہنا تھا, مریم نواز شریف صاحبہ نے جی آرگومنٹ کیا انہوں نے, آج کل سے کیا جا رہا ہے 2-3 دن سے کہ جناب آپ وہ جو میٹھی پارٹ ہے اس کو دیکھیں. میں پریس ٹاک میں ساتھ بیٹھی تھی, جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو باتیں بڑی بنائی 2-3 جملے جن کا اصل مدعے سے تعلق نہیں, آپ ان کو متنازع بنا رہے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں وہ 3 جملے کس تقریر سے لیے ہیں, آپ نے بتا دیا تو یہ جملے جو آف دا انہوں نے کہا ججمنٹ ادارے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, سو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کے اوپر فوکس نہ کریں, ان 3 جملوں پہ فوکس کریں. مسئلہ یہ کہ یہ آرگومنٹ میں کہنا غلط ہے, فوکس نہ کریں, انہوں نے کہا کہ ان 3 جملوں کا بھی جواب دیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ 7 کو چھوڑیں جی, ان 3 کو بتائیں, کیونکہ آرگومنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا فورینسک کرائیں اور فورینسک کی رپورٹ. فورینسک ہو چکا ہے اس کا, جس کو پرابلم ہے کہ فورینسک کرائیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ فیبریکیٹڈ ہے وہ فورینسک کرائیں. فورینسک تو ہو گیا, وہ لگا دیا ہے, رپورٹر نے ساتھ فورینسک بھی ہے کہ نہ فیبریکیٹڈ ہے اور نہ ایڈیٹڈ ہے اور اوریجنل اسپیکر کی آواز ہے. یہ تینوں چیزوں کے ساتھ ثاقب نثار بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ میری آواز ہے, یہ میرے جملے ہیں. پہلے انہوں نے کہا نہیں یہ میری آواز ہی نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں میری آواز ہے, اپنا شوٹ کر کے. بات یہ ہے ثاقب نثار صاحب ان 6 کے 6 جملوں کا جواب دے دیں, کس کو کہا, کدھر کہا, کیوں کہا اور کس کو. بالکل ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک ہو. آخری اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.